ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں عربک گرامر کی نیکسٹ کلاس کی طرف۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہاذا اور حاذی ہی کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہاذا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسے میل تھنگس میل پرسنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حاذی ہی کو فیمیل تھنگس اور فیمیل پرسنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم ہاذا سے ریلیٹیو کچھ یعنی کہ میلز کے نیم لیں گے، اس طریقے سے کچھ تھنگس کے نیم لیں گے جن کے ساتھ ہم ہاذا کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں مذکر چیزوں کا تھوڑا سا ذخیرہ، تھوڑے سے مفردات کا علم بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ہاذا کی تمرین کو اچھے سے کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے ہاذا کو اگین تھوڑا سا مختصراً سیکھ لیتے ہیں۔ عربی میں مذکر الفاظ، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں مذکر چیزوں کی پہچان کا عام فہم طریقہ، دیکھیں کئی طریقے ہیں بٹ عام فہم فی الحال ہم سیکھیں گے، آفٹر دیٹ ہم انشاءاللہ کافی طریقے سیکھیں گے۔ تو تمام مردوں کے نام عربی زبان میں مذکر ہیں۔ کوئی بھی مرد ہے، کوئی بھی میل پرسن ہے، میل تھنگ میل پرسن ہے، وہ عربک لینگویج میں کوئی بھی میل پرسن کا نام ہے تو وہ مذکر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ لائک دیکھیں، جیسے عبد العزیز، احمد عزیز، محمد یوسف، غلام محمد، طارق عزیز، ناصر عزیز، حافظ خان محمد، جو بھی یعنی کہ عربک میں اردو میں جو نام ہیں میل پرسنس کے نام ہیں، یہ سارے ایسے سارے عربک میں مذکر ہی استعمال ہوں گے۔ تو انسان کے علاوہ تمام حیوانات یا تمام جمادات معدنیات میں کثیر الاوقات جب کسی اسم کے آخر میں گول تا نہ ہو، جب کسی اسم کے آخر میں گولتا نہیں آتا، کسی بھی تھنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی بھی تھنگ کے آخر میں گولتا اگر نہیں آتی تو وہ حیوان بھی مذکر ہوگا اور وہ چیز بھی مذکر ہوگی، ٹھیک ہے؟ بٹ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ گولتا نہ بھی ہو پھر بھی وہ چیز یعنی کہ گولتا آ بھی جائے تو وہ چیز مذکر بن جاتی ہے۔ تو یہ قاعدہ یعنی کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے چلتے ہیں کچھ ایسے الفاظ کی طرف۔ تو دیکھیں عربی زبان میں مذکر الفاظ، تو اردو اور عربی دیکھیں، والد، والدن، ابن، والدن بھی کہتے ہیں باپ کو، ابن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باپ، ٹھیک ہے؟ ولدن، بیٹے کو ولدن بھی کہتے ہیں، ابن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ تو نام ہے نا، میل پرسنس کے جو نام یا ان کی جو شناخت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، مذکر میں آئے گی۔ خالدن، عابدن، جد، جد کہتے ہیں دادا کو، تو دادا بھی مذکر ہے۔ چچا زاد، ابن العام، ابن العام چچا زاد، تو یہ بھی مذکر ہے۔ آگے دیکھیں چھت، سقفن، سقفن آخر میں کوئی تا نہیں ہے تو سقفن کیا ہوا، مفرد ہے۔ بابن، آخر میں کوئی گولتا نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہوا، دروازہ مفرد ہوا اور مذکر ہوا، یہ مذکر چیزیں۔ دیوار، جدارن، ٹھیک ہے؟ دیوار کو جدارن کہتے ہیں، تو جدارن دیکھیے اس کے آخر میں بھی گولتا نہیں ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ چابی، مفتاحن، تو آخر میں گولتا نہیں ہے، یہ بھی مذکر۔ شارعن، روڈ، ٹھیک ہے؟ طریقن راستے کو کہتے ہیں، شارعن روڈ، تو اس کے آخر میں بھی گولتا نہیں ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ راستہ، طریقن، آخر میں گولتا نہیں ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ قلم، قلم گولتا نہیں ہے، مذکر۔ تار، بجلی کی تار ہو گئی، بجلی کی تار کو ہم کہیں گے سلک الکہربا، ٹھیک ہے؟ کہربا بجلی کو کہتے ہیں، تو سلک الکہربا بجلی کی تار، بٹ جسٹ نارمل تار ہو تو ہم اس کو کہیں گے سلکن، ٹھیک ہے؟ سلک آنا چاہیے بٹ تار، ٹھیک ہے؟ دھاگا، خیتن، خیتن، تو خیتن دھاگا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی موبائل ہے تو جوالن، اب آخر میں گولتا نہیں ہے سو دیٹس مذکر۔ کپڑے، ٹھیک ہے؟ ملابسن، ٹھیک ہے؟ تو کپڑے بھی کیا ہوئے، مذکر، آخر میں گولتا نہیں ہے۔ کمپیوٹر تو حاسوبن، حاسوبن، ٹھیک ہے؟ آخر میں گولتا نہیں ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم مؤنث چیزوں کی پریکٹس کریں گے۔